السلام علیکم دوستوں، ایسے اچھے ویڈیوز کے لیے روہورا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ طاقتور بادشاہوں نے مقدس مقامات کو چیلنج کیا ہے، لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جس کا انجام آج بھی سب کو حیران کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر پتھر سے بنے ایک سادہ سے گھر کو گرانے کیوں نکلا تھا؟ اس کے پیچھے چھپی ہے حسد، طاقت اور عقیدے کی ایک ایسی داستان جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو۔ اس پوری کہانی کی جڑ دراصل ایک ٹکراؤ میں ہے۔ ایک طرف تھا کعبہ کا مذہبی اور معاشی اثر، اور دوسری طرف تھی ایک بادشاہ کی بے پناہ خواہشات۔ دیکھیے، اس زمانے میں عرب میں طاقت کے دو بڑے مرکز تھے۔ ایک تھا مکہ، جو کعبہ کی وجہ سے پورے عرب کا روحانی اور تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا تھا یمن، جو ابراہا کی حکومت میں عرب کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھا۔ ابراہا کو یہ بات بہت چبھتی تھی کہ مکہ بغیر کسی فوج یا بادشاہ کے اس سے زیادہ اہم کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ابراہا تھا کون اور اتنا طاقتور بنا کیسے؟ اس کی اپنی کہانی کسی فلم سے کم نہیں، جو غلامی سے شروع ہو کر بادشاہت تک جاتی ہے۔ ابراہات کوئی شہزادہ نہیں تھا، اس کی زندگی ایک غلام کے طور پر شروع ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے حبشہ کے عیسائی سلطنت کا جنرل بنا دیا، جسے یمن فتح کرنے بھیجا گیا۔ 1,00,000 کی فوج کے ساتھ اس نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ خود کو یمن کا آزاد بادشاہ بھی قرار دے دیا، یعنی یہ غلام دیکھتے ہی دیکھتے عرب کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا۔ اب اپنی فوجی طاقت کے باوجود ابراہا نے پہلے کعبہ کو ہرانے کے لیے ایک الگ چال چلی۔ اس نے سوچا کہ وہ تلوار سے نہیں بلکہ شان و شوکت سے لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دارالحکومت سونا میں ایک بہت ہی عالی شان گرجا گھر بنوایا۔ یہ عمارت اس وقت پورے عرب کی سب سے خوبصورت عمارت تھی۔ اسے دنیا بھر سے لائے گئے ہیرے جواہرات سے سجایا گیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کی توجہ کعبہ سے ہٹ کر اس کی طرف آ جائے۔ لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں بدلا، لوگ پہلے کی طرح مکہ ہی جاتے رہے۔ ابراہا کا یہ مہنگا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے پناہ دولت بھی لوگوں کی صدیوں پرانی عقیدت کو نہیں خرید سکتی، اور یہی ناکامی تھی جس نے اس کے غرور کو ٹھیس پہنچائی اور اسے جنگ کے راستے پر ڈال دیا۔ جب پیسے سے بات نہ بنی تو ابراہا نے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ٹکراؤ یقینی ہو جاتا ہے۔ 60,000 فوجی! ذرا سوچئے، یہ اتنی بڑی فوج تھی جو مکہ جیسے ایک چھوٹے غیر مسلح شہر کو کچلنے کے لیے آ رہی تھی۔ یہ ابراہا کے غصے اور اس کے خطرناک ارادوں کا کھلا ثبوت تھا۔ مکہ پہنچ کر ابراہا کی فوج نے شہر کے سردار عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ ابراہا نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ کعبہ کو بخش دینے کی بھیک مانگیں گے، لیکن عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر ابراہا نے طنز کیا، تمہیں اس گھر کی نہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس پر عبد المطلب نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا اپنا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان اور فوجی طاقت کے درمیان مقابلے کا ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابراہا کی فوج جسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اس کا انجام تاریخ کا ایک حیران کن باب بننے والا تھا۔ روایات کے مطابق جیسے ہی حملے کا حکم دیا گیا، سب سے بڑا ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ پھر اچانک آسمان پر عجیب و غریب پرندوں کے جھنڈ نظر آئے، جن کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں فوج پر برسانا شروع کر دیں، اور جس سپاہی کو وہ کنکری لگتی اس کا جسم گلنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج میں ایک ناقابل یقین تباہی پھیل گئی۔ اچھا، اس واقعے کی ایک سائنسی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ کنکریاں دراصل چیچک یعنی اسمال پاکس کی ایک انتہائی خطرناک وبا کی علامت ہو سکتی ہیں، جو فوج میں اچانک پھیل گئی اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ نظریہ اس واقعے کو ایک قدرتی آفت کے طور پر دیکھتا ہے۔ ابراہا کی شکست صرف ایک جنگ کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس واقعے کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک جانے والے تھے۔ اس واقعے کو تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ابراہا کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دوسری یہ کہ مکہ کے قبیلے قریش کی عزت پورے عرب میں قائم ہو گئی اور وہ ایک نئی طاقت بن گئے۔ اور سب سے اہم بات،
इसी साल मक्का में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, क्या ये एक खुदाई मुदाखलत थी जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया, या फिर एक इत्तेफाकी वबा जिसके नताइज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक दिन के वाक़ये ने आने वाली सदियों का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था।